لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا یہ درس کہ جس کا موضوع ہے دفاع ولایت و امامت اور سیدہ، اس سلسلے میں کچھ گزارشات، کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بہت زیادہ طولانی گفتگو شاید نہ کر سکیں کیونکہ ہماری طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اقدامات کو، ان کی پاکیزہ زندگی کو، ان کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا جب مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں تو سیدہ کی عظمت اور فضیلت اور ان کی شان اور ان کے مناقب کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا پہلو جو ان کی زندگی کا ہے وہ مظلومیت کا ہے، اور ان کی مظلومیت، ان کے ساتھ کچھ افراد کا اس قسم کا رویہ، ایسی روش، ایسا سلوک کہ جس کا انہوں نے بہت زیادہ درد محسوس کیا، اور ان کے اوپر گویا کہ پیغمبر گرامی کی آنکھ بند ہونے کے بعد، رحلت رسول کے بعد، وصال سیدہ تک، جناب سیدہ کی زندگی کے یہ جو ایام ہیں، 2-2.5 مہینے، 3 مہینے بہت زیادہ سختی کے ساتھ، گریے کے ساتھ، مصیبت اور مظلومیت کے ساتھ گزرے۔ لیکن اس مظلومیت کے پیچھے جناب سیدہ کے کچھ اقدامات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، تو حکومتیں خواہ مخواہ تو اس پر ظلم نہیں کرتی نا۔ ایک شخص اگر صرف نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں ذاتی اپنے لیے نیک اعمال جتنے مرضی کرتا رہے، اس سے کسی حکومت کا کیا نقصان؟ کوئی بھی حکومت جو ہے اس پر کیوں ظلم کرے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کچھ اقدامات ایسے تھے کہ اس وقت کی حکومت ان اقدامات کو پسند نہیں کرتی تھی، لہذا اس کی وجہ سے اس دور کے جو لوگ ہیں یا جو صاحب اختیار افراد ہیں، ان کی وجہ سے جناب سیدہ کو رنج پہنچا۔ خلاصہ یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ اگر اپنی مبارک زندگی کو، اپنی پاکیزہ زندگی کو صرف شب زندہ داری، راتوں کے سجدے، دعائیں، مناجات، عبادت، تسبیح، تلاوت، تحلیل، اس حد تک اگر جناب سیدہ اپنی زندگی کو رکھتی تو شاید کوئی انہیں کچھ نہ کہتا،
لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی الہی ذمہ داری کے تحت، اپنی شرعی ذمہ داری کے تحت وہ اقدامات کیے کہ جو کرنا ضروری تھے، اور وہ تھے ولایت الہیہ، امامت الہیہ کے تحفظ کے لیے جناب سیدہ کے اقدامات۔ اگر جناب سیدہ خاموش رہتیں تو شاید اتنی مظلوم نہ ہوتیں، لیکن جناب سیدہ نے قیام کیا۔ جناب سیدہ نے جو قیام کیا، اس قیام کی وجہ سے وہ زیادہ ان کی مظلومیت ہوئی اور وہ زیادہ مصائب کا شکار ہوئی۔ لیکن وہ مصائب کے باوجود بھی جناب سیدہ پیچھے نہیں ہٹیں، بلکہ ان کا قیام رہا اور وہ کلمہ حق بلند کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ان ایوانوں میں بھی گئیں۔ حالانکہ بظاہر جناب سیدہ جو کہ عصمت کبریٰ رکھتی ہیں اور معصومہ عالم ہیں، اور پیغمبر گرامی کی حیات مبارکہ میں مسجد نبوی سے جب پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کسی خاتون کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، تو جناب سیدہ ہی کی طرف سے یہ جواب آیا کہ میرے بابا سے جا کر کہا جائے کہ کسی بھی خاتون کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھیں اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی کے ساتھ پیغمبر گرامی جب تشریف لاتے ہیں اور اجازت کے بعد خانہ سیدہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا مجھے تھوڑا سی اجازت دیجیے کہ چادر سے کر لوں۔ کا میرے ساتھ جو صحابی ہے نابینا ہے، تو فرمایا کہ بہرحال میں تو نابینا نہیں ہوں۔ یعنی کہ جناب سیدہ جو اس قدر حجاب اور پردے کی رعایت کرنے والی ہیں، بلکہ صبح قیامت تک کی خواتین کے لیے پردے کی، پردہ داری کی ایک سیرت قائم کرنا جن کی زندگی کا حصہ ہے، اور جو سیرت فراہم کریں گی کہ آنے والی خواتین نے پردہ کرنا ہے، جو اس حد تک پردے کی رعایت کرتی ہیں اور پردے کی پابندی کرتی ہیں، وہ بالآخر دربار گئیں۔ کیوں؟ جہاں لوگ تھے، جہاں ایک مجمع تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے کتنا تلخ اور مشکل ہوگا اس دربار میں جانا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار میں پہنچتی ہیں، ایوان میں پہنچتی ہیں، اور بھرے دربار کے اندر دختر رسول خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، وہ بھی اس حالت میں کہ سیدہ پہلے ہی مظلومیت کا شکار ہو چکی ہیں اور اپنے زخموں کے ساتھ وہ وہاں جاتی ہیں، اور وہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پر افراد کے ذہنوں میں یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کا وہ ایک باغ کہ جو پیغمبر گرامی ان کو ہبہ کر کے گئے، یا پیغمبر گرامی سے ان کو ملا حکم الہی سے، مرضی معبود سے، وہ باغ فرض کریں کہ ہے تو حقیقت ہے، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ کسی نے غصب کیا، کسی نے ہتھیا لیا، تو جناب سیدہ تو خاتون جنت ہیں اور جنت ان کی جاگیر ہے، اور وہ معصومہ عالم ہیں، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی پارسائی، ان کی پاکیزگی قلب اور ان کی عصمت و طہارت کے ساتھ یہ بات کہاں مطابقت رکھتی ہے کہ وہ مال دنیا کی خاطر گریہ کریں یا مال دنیا کو مانگنے کے لیے اتنی بیتاب اور بے قرار ہو جائیں۔ باغ فدق ایک مال دنیا ہے، اور وہ اس مال دنیا کے لیے اتنی بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ یہ تو ہم جیسے افراد ہیں جو نفس کی کمزوریاں رکھتے ہیں اور حب دنیا ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم دنیاوی مال، متاع، ان چیزوں کے لیے اتنے پریشان اور بے قرار ہوتے ہیں۔ وہ تو جناب سیدہ ہیں اور وہ تو معصومہ عالم ہیں، ان کے ساتھ اس چیز کا کیا جوڑ بنتا ہے کہ وہ ایک مال دنیا کے لیے اور دنیا کی کچھ آسائش یا ثروت کے لیے یا ایک دنیاوی پراپرٹی کے لیے وہ اتنا روئیں گی، دھوئیں گی اور وہ دربار تک چلی جائیں گی۔ دراصل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے یہ تمام تر اقدامات جو تھے، وہ اقدامات اس لیے تھے کہ باغ فدق یا مال دنیا سیدہ کے لیے کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتا، لیکن غصب کرنے والوں کے چہرے کو بے نقاب کرنا سیدہ کی ذمہ داری میں شامل ہو چکا تھا۔ اب کوئی اگر ظالم ظلم کرے یا غاصب کسی کے حق کو غصب کرے تو اس پر خاموشی اختیار کرنا ظالم کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر تو اس طرح یہ ایک طرح سے سیرت بنتی چلی جائے گی
کہ دنیا میں بڑے لوگ اور طاقتور لوگ لوگوں کا حق غصب کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، اور مظلومین جو ہیں وہ خاموشی اختیار کریں، بلکہ وہ دلیل بنا لیں کہ معصومہ عالم نے جب خاموشی اختیار کر لی تو اس طرح کیا ہوگا کہ صبح قیامت تک معاشرے میں ایک تو ظلم بڑھتا رہے گا، غاصبین کے حوصلے بلند ہوتے رہیں گے اور ان کے ظلم کا راستہ رکے گا نہیں۔ لہٰذا صبح قیامت تک مظلومین کو جرأت اور استقامت کا درس دینے کے لیے اور ظالمین اور غاصبین کے مقابل قیام کرنے کا حوصلہ دینے کی خاطر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نہ کہ حب دنیا کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے کہ انہیں مال دنیا سے کوئی رغبت تھی یا مال دنیا سے انہیں کوئی محبت تھی اور اس مال کی محبت میں وہ اس وجہ سے گئی، نہیں، چونکہ وہ نمونہ عمل ہیں، حجت خدا ہیں، ولیت الکبریٰ ہیں، انہیں نے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں اور خصوصاً عالم نسواں کو ایک سیرت فراہم کرنی تھی، اور اس سیرت میں انہوں نے ظالمین کے ظلم پر اور غاصبین کے غصب پر خاموش نہ رہنے کی سیرت فراہم کرنی تھی، تاکہ اس طرح ظالمین کے لیے ان کے حوصلے بلند نہ ہوں اور وہ ظلم نہ کرتے چلے جائیں۔ ایک پہلو تو اہم ترین یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا باغ فدا کیا مال دنیا کی خاطر یہ سب کچھ نہیں کر رہی تھیں، بلکہ اس طریقے سے جو غاصبین ہیں، یعنی دربار میں جا کر ان سے حق مانگ کر، اپنے گواہ پیش کر، قرآن مجید کی آیتیں پیش کر کے، اپنے دلائل دے کر، دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ جو لوگ دختر رسول کے اس حق کو غصب کر سکتے ہیں تو وہ جناب امیر المومنین کے حق حکومت کو کیوں نہیں غصب کر سکتے؟ کیونکہ لوگوں نے یہ باتیں کہنی تھیں آگے چل کر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت یا اقتدار یا یہ ذمہ داریاں علی کا حق ہو اور کوئی غصب کر لے۔ تو سیدہ نے واضح کیا کہ جو سیدہ کے حق کو غصب کر سکتے ہیں، دراصل گویا کہ سیدہ یہ سب کچھ دفاع ولایت میں کر رہی تھی، مال دنیا کی محبت میں نہیں کر رہی تھیں، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے وہ ولایت الہیہ کا دفاع کر رہی تھیں، وہ امامت حقہ کا دفاع کر رہی تھیں، اور دراصل ولایت الہیہ اور امامت الہیہ کے جو غاصبین ہیں انہیں بے نقاب کر رہی تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اقدامات اور ان کے خطبات اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ان کا پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ان افراد سے ناراض رہنا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ وصیت فرمائی جناب امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی سیدہ نے بہت ساری وصیتیں جو مولا متقین کو کیں، ان وصیتوں میں سے مثلا یہ وصیت کہ مجھے غسل خود دینا یا علی، اور مجھے کفن خود پہنانا، اور رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، اور میری قبر کا نشان مٹا دینا، اور لوگوں کو اور فلاں فلاں لوگوں کو خاص طور پر میری قبر کا معلوم نہیں ہونا چاہیے، اور جن سے میں دنیا میں ناراض رہی ہوں یا جنہوں نے مجھے رنجایا دکھایا ہے انہیں اطلاع نہ ہو اور وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ جناب سیدہ کریمہ اہل بیت معصومہ عالم کی یہ وصیت کہ وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، جناب سیدہ یعنی زندگی کی آخری سانس تک ان سے اپنی سخت ناراضگی کو ظاہر کر رہی ہیں وصیت کی صورت میں۔ وصیت نہ کرتی تو شاید کوئی سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ سیدہ نے انہیں معاف کر دیا، سیدہ نے انہیں ممکن ہے کہ انہیں بخش دیا، لہذا سیدہ کی یہ وصیت اسی لیے کہ صبح قیامت تک ہر فرد کو معلوم ہو کہ دختر رسول کو انہوں نے دنیا سے ناراض کر کے بھیجا ہے، تو جو دختر رسول کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں وہ داماد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وصیت بھی دفاع ولایت و امامت میں تھی۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس افراد کا آنا، وہ افراد کے جنہوں نے جناب سیدہ کو تکلیف پہنچائی یا جناب سیدہ کا دل دکھایا، ان افراد کا بالآخر پشیمان ہونا، نادم ہونا، کیونکہ ان کے مظالم کی وجہ سے اور مسلسل علی و بطول کے حق غصب کرنا اور علی و بطول کے گھر کو مظلومیت کا شکار کرنا، اس کی وجہ سے جب افراد کو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی مظلومیت کو اب لوگ محسوس کرنے لگ گئے ہیں اور ہم لوگوں کو ہمارے مظالم کی وجہ سے ہم سے اب نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے،
تو انہوں نے ایک جس طرح سیاستدانوں کی چالیں ہوتی ہیں سیاسی چالیں، تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ جناب سیدہ کو راضی کیا جائے، اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں اور لوگوں پر یہ واضح کیا جائے کہ ہم تو دختر رسول کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ہمیں تو دیکھیں ان کی ناراضگی پسند نہیں ہے، بلکہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم سے ناراض ہیں تو ہم تو معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے، جس طرح دنیا کے سیاستدانوں کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، تاکہ عوام الناس کی رائے ہمارے حق میں ہو جائے اور ہمیں لوگ اچھا سمجھیں، ہمیں ظالم نہ سمجھیں۔ تو جناب سیدہ نے ان سے ملنے سے انکار کیا، ان سے راضی ہونے سے انکار کیا، انہیں معاف کرنے سے انکار کیا، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پیغامات کو مسترد کیا جا رہا ہے تو جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو سفارشی بنایا کہ آپ جناب سیدہ ہمیں وقت نہیں دے رہی، آپ جناب سیدہ سے ہمیں ٹائم لے کر دیں کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشیں، تاکہ ہم اپنی زبان سے ان سے اعتذار اور معافی طلب کر سکیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے ان کے کہنے پر گھر میں گئے اور جناب سیدہ سے کہا کہ یہ لوگ پہلے بھی اس طرح کے پیغامات آپ کے پاس بھیجتے رہے ہیں اور اب بھی آئے ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا کہ میں ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی، بلکہ میں ان کی شکایت کروں گی اپنے بابا کے پاس جا کر۔ البتہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو بیچ میں یہ لے کر آئے ہیں اور آپ کی زبان سے انہوں نے کہلوایا ہے تو یہ گھر آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ہوں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ آئے، جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا، جناب سیدہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ سلام کا جواب دینا عام طور پر واجب ہوتا ہے، کوئی مسلمان اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، جناب سیدہ نے ان کو جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے اپنا رخ انور جو ہے وہ دیوار کی طرف کر لیا، ان کی طرف نہیں دیکھا، جیسے اظہار ناراضگی کے موقع پر کیا جاتا ہے، یعنی شدید ترین ناراضگی کو ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا اپنے جس بھی طریقے کے ان کے الفاظ سے کہ دختر رسول آپ کو ہم سے جو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، آپ ہم سے راضی ہو گئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ اچھا میں اپنے بابا کی ایک حدیث ہے اسے تمہارے سامنے بیان کرتی ہوں اور تم مجھے یہ بتانا کہ تم نے میرے بابا سے یہ حدیث سنی تھی یا نہیں سنی تھی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو غضبناک کیا۔ تو کیا تم دونوں نے میرے بابا سے یہ حدیث سنی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنی تھی، معصومہ نے فرمایا کہ اب تم بھی گواہ رہنا، اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں اس دنیا سے ان سے ناراض جا رہی ہوں، میں اس دنیا سے ان سے غضبناک جا رہی ہوں، میں تم سے راضی نہیں ہوں، میرا تم نے بہت دل دکھایا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ان افراد سے ناراضگی، ظاہراً ایک سادہ آدمی ایک سوچ سکتا ہے کہ معاف کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ہمارا جرم کرتا ہے یا ہمارا کوئی مجرم بن جاتا ہے یا کسی نے ہمارا دل دکھایا یا کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور وہ ہم سے معافی مانگے تو معاف کرنے میں تو بزرگی ہے، معاف کرنے میں تو عظمت ہے، معاف کرنا تو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں وسعت قلبی ہے، دل بڑا ہے، کشادہ قلبی، اعلیٰ ظرفی، بزرگی اور عظمت ظاہر ہوتی ہے معاف کر دینے سے۔ تو جناب سیدہ جو کہ کریمہ اہل بیت ہیں اور معصومہ عالم ہیں اور شہزادی کونین ہیں، ان سے زیادہ عفو و درگزر اور رحم و کرم کی امید کسی اور ذات سے کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ سیدہ ہیں، اور سیدہ نے انہیں معاف نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک یعنی عوارض نفس کے اسیر افراد کی جو کیفیات ہوتی ہیں اور انتقام کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں معاف نہ کرنے پر، سیدہ کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ سیدہ معصومہ عالم ہے،
سیدہ نے انہیں معاف نہیں کیا صرف دفاع ولایت کی خاطر، دفاع امامت کی خاطر، کیونکہ یہاں پر اس قسم کے مجرمین کو معاف کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے باقی اقدامات پر مہر ثبت کرنا ہے کہ اب وہ بخشے گئے، انہوں نے جو ولایت الہیہ کو غصب کیا یا ولی خدا کو ناراض کیا، وہ جرم بھی اب ان کا کوئی جرم نہ رہا۔ اگر بطول معاف کریں تو پھر علی بھی معاف کریں، اور اگر بطول و علی معاف کریں تو پھر رسول اللہ بھی معاف کریں، رسول اللہ معاف کریں تو پھر خدا بھی معاف کرے، یہ سب معاف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا خود اپنے دین کی عمارت کی مسماری کے لیے راضی ہو گیا، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب میں مختصر خلاصتاً گفتگو کر رہا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ یہ وہ سارے اقدامات کے جو دفاع ولایت و امامت کی خاطر تھے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ مظلومیت کا شکار ہوئیں، ان پر مصائب آئے، مظالم آئے، کیونکہ وہ اگر صرف تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور نمازیں اور دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اور صرف ایسے نیک اعمال کر رہی ہوتی ہیں کہ جن کا فائدہ صرف ان کی اپنی ذات کو ہے، تو پھر تو کوئی بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرتا، لیکن وہ اصلاح معاشرہ اور فلاح معاشرہ کے لیے قیام کر رہی تھیں، اور دین خدا کو اس کی صحیح شکل میں محفوظ کرنے کے واسطے صبح قیامت تک دین خدا اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہو، اور ولایت اور امامت، ولایت الہیہ اور امامت الہیہ، اسی لیے جناب سیدہ کو ولیت الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اولیاء میں مولا علی علیہ السلام ولی ہیں، مولا امام حسن ولی ہیں، امام حسین ولی ہیں، امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ سب کے سب اپنے اپنے مقام پر ولی ہیں، مگر جناب سیدہ کو ولیت الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کی ولایت کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم اور محفوظ کرنے والی ذات کو سیدہ کہتے ہیں، کہ جنہوں نے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت اور امامت، یعنی وہ اقدامات فرمائے کہ اگر سیدہ کے یہ اقدامات نہ ہوتے تو زمانے پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت امامت کا ظاہر و باہر ہونا اور محفوظ ہونا مشکل ہو جاتا، اس لیے جناب سیدہ کو ولیت الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی دفاع ولایت کی خاطر۔ اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ ولایت کا یہ دفاع اس قدر ضروری سمجھا جناب سیدہ نے کیوں؟ دراصل ولایت کو آپ یوں سمجھیے کہ ولایت ایک نظام ہے، پروردگار عالم نے اپنے دین حق کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، تشہیر کے لیے، تحفظ کے لیے 2 ادارے قائم کیے ہیں، ایک ادارے کا نام ہے نبوت اور دوسرے ادارے کا نام ہے ولایت، یہ دونوں الہی ادارے ہیں، نبوت بھی الہی ادارہ ہے اور ولایت بھی الہی ادارہ ہے۔ نبوت کا جو ادارہ ہے، اس ادارے کی ادارت کرنے والے مدیر کو الہی لغت میں نبی کہا جاتا ہے، جو ادارہ نبوت کا مدیر ہوتا ہے، ادارت کرنے والا ہوتا ہے، وہ نبی کہلاتا ہے، اور ادارہ ولایت کی ادارت کرنے والا، ادارہ ولایت کا جو مدیر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ولی کہلاتا ہے، وہ امام کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ ادارے الہی ادارے ہیں تو ان کے جو مدیر ہیں وہ انتخابی نہیں ہوتے، انتصابی ہوتے ہیں۔ جب ادارے اللہ کے ہیں تو ان اداروں کے جو سربراہ ہیں، جو مدیر ہیں، ان کا تقرر خدا کرے گا۔ اگر الہی اداروں کو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے تو یہ عوامی ادارے ہو جائیں گے، الہی ادارے نہیں رہیں گے۔ جب عوام کے ہاتھوں میں چلے آئیں گے اور ان کی باگڈور عوام کے تقرر کیے ہوئے لوگوں کے پاس چلی جائے گی، تو جن لوگوں کا انتخاب عوام نے کیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے زیادہ عوام کی مرضیوں کو دیکھ کر ادارے کو چلائیں گے، تاکہ ادارے کی مدیریت اور حاکمیت ان کے پاس رہے، کیونکہ یہ حاکمیت ان کی نگاہ کے مطابق انہیں اللہ نے نہیں دی بلکہ لوگوں نے دی ہے، تو وہ خوشنودی خدا سے زیادہ خوشنودی عوام کو پیش نظر رکھیں گے۔ تو چونکہ یہ الہی ادارے ہیں، جب اس ادارے کا مدیر خدا کی طرف سے ہوگا اور اس کے پیش نظر صرف خدا کی مرضی ہوگی، تو وہ عوام کو صحیح صراط مستقیم پر رکھے گا
اور سیدھے راستے پر لے کر چلے گا۔ اب یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو اقدامات تھے وہ اس لیے تھے کہ ولایت و امامت الہی ادارہ ہے، تو اس کی ادارت کرنے والا جو مدیر ہے وہ انتخابی نہیں انتصابی ہوگا، جس کا تقرر پہلے ہی خدا کر چکا ہے۔ خداوند عالم اپنے نبی کی زبان سے غدیر میں جس ولی کی ولایت کا اعلان کروا چکا ہے، اب باب نبوت بند ہو جانے کے بعد باب ولایت مفتوح ہے، اور صبح قیامت تک انسانوں کو دین کے سلسلے میں اب ولایت و امامت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب ولی برحق اور امام برحق دین بتائیں گے بھی، دین سمجھائیں گے بھی، اور دین بچائیں گے بھی۔ لہٰذا ان ائمہ برحق اور اولیاء الہی کی ولایت و امامت کی طرف پوری کائنات کو متوجہ کرنے کے لیے اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ جن افراد نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے، گو انہوں نے کرسی و اقتدار اور لشکر و عسکر اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے، لیکن یہ خدا کے مقرر کردہ نہیں ہے، ان کا تعین اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ نمائندگان جو ہیں وہ ہیں کہ پیغمبر کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے خطبات اور ارشادات میں جن کی طرف جن کے ناموں کو جن کو واضح کر رہی ہیں، لہذا یہ تمام تر اقدامات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو کیے وہ ولایت و امامت کے دفاع میں کیے، اور یہ ایک الہی نظام ہے۔ ولایت جو ہے یہ ایک الہی نظام ہے صبح قیامت تک، اور اس الہی نظام کے 12 سربراہ ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک۔ یہ 12 امام ہیں، 12 کے 12 معصوم ہیں، ہر غلطی اور خطا سے پاک ہیں، اور ان کا تقرر و تعین اور ان کا انتصاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ عوامی نہیں الہی ہیں۔ اب صبح قیامت تک آنے والے افراد ان اولیاء الہی کی طرف اور ائمہ برحق کی طرف اگر اپنا رجوع رکھیں گے اور انہی کو اگر دین کا مصدر اور مرجع مانیں گے تو صحیح مشرب سے وہ فیضیاب ہوتے رہیں گے اور ان کی علمی پیاس بجھتی رہے گی۔ صحیح مشرب سے، درست مشرب کہ جو الہی مشرب ہے، وہاں سے ان کی علمی پیاس بجھے گی اور ہدایت کی پیاس ان کی بجھے گی۔ لہذا افراد اگر اس مشرب کو چھوڑ دیں گے کہ جو الہی مشرب ہے، الہی مصدر ہے، اور خداوند عالم کی طرف سے مرجع خلائق ہیں، جو انہیں اگر افراد چھوڑ دیں گے اور لوگ خود اگر کسی جگہ کمیٹی بنائیں، شورا بنائیں، مجمع لگائیں، اور لوگ خود اگر اپنے حاکم اور اپنے سربراہ دین کے لیے چننا شروع کر دیں گے تو افراد خطا پر چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، راہ دین اور صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ در حقیقت اس ولایت الہیہ کو بچانے کے لیے اور ولی برحق اور ولی خدا کی طرف واضح اور روشنی فراہم کرنے کے لیے کہ یہ ولی برحق ہیں اور یہ اولیاء الہی ہیں، یہ ائمہ برحق ہیں، معصومہ عالم نے اقدامات کیے، معصومہ عالم نے قیام فرمایا، اور ان کے اس صبر اور استقامت اور قیام کی وجہ سے انہیں مظلومانہ شہادت نصیب ہوئی، اور شہادت تو خیر اس گھر کے لیے سعادت ہے۔ یعنی ایسے ہی نہیں ہے، محض ایسے نہیں ہے کہ دختر رسول کوئی افراد سوچتے ہیں اور سوال قائم کرتے ہیں کہ بھائی وہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں اور ایک خاتون سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے، اور بھلا ایک خاتون کسی کو کیا خطرہ ہو سکتی ہے کسی کے لیے، اور بھلا ایک خاتون کا کوئی کیوں حق غصب کرے گا۔ میں لاہور میں تھا تو مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو چند کھجوریں تھیں اور چند کھجوروں کے لیے اتنا بڑا الزام افراد کو لینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو میں نے کہا کہ باغ فتح کتنا بڑا تھا، کتنا وسیع تھا، اس کی کتنی زیادہ انکم تھی، یہ تو یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکومتیں کبھی بھی چند کھجوروں کے لیے نہیں جایا کرتی ہیں۔ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ اسے بیت المال کا حصہ ہونا چاہیے یا مسلمین پر اس کا مال خرچ ہونا چاہیے، حکومت کا اپنی تحویل میں لینا اور حکومتی اخراجات اور حکومتی مصارف کے لیے اسے معاون سمجھنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ باغ کتنا بڑا تھا۔ اسی سے ہی پتہ چل رہا ہے، ورنہ تاریخی ایویڈنس بھی موجود ہیں اور تاریخی شواہد بھی موجود ہیں کہ وہ کتنا تھا، اور وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کو جو مظلومیت ہوئی، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اگر یہ اقدامات نہ کرتی تو نہ کوئی ان کے رونے پر اعتراض کرتا، نہ انہیں گھر سے باہر جا کر بیت الاحزان میں رونا پڑتا، نہ انہیں دربار میں جا کر خطبہ دینا پڑتا۔ یہ سب کچھ انہیں اس لیے کرنا پڑا
کہ انہوں نے علی علیہ السلام کے حق میں آواز بلند کی، ائمہ برحق کی ولایت و امامت کو واضح کیا، اور جو ظالمین اور غاصبین تھے ان کے چہروں سے نقاب ہٹانا۔ بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی تاریخ کو پڑھ کر اور ان کے اقدامات کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے، ورنہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اقدامات میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، اور انہوں نے یہ ساری مظلومیت قبول کی ہے ولایت الہیہ کے دفاع کے لیے، ولایت اور امامت کے دفاع کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔